سب سے پہلے ایچیسن والا ایشو جو بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس میں کچھ نئی معلومات بھی داخل ہو گئی ہیں، اور یہ معلومات کہیں باہر سے نہیں آئیں بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اپنے بہت قریبی لوگوں نے، یعنی ان کی اپنی کیبنٹ کے اندر سے ایک خاتون نے بھانڈا پھوڑ دیا، اور پتہ نہیں ملازمت پکی کرنے کے چکر میں لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور شکوے کر ڈالے کہ ایچیسن میں جو مریم نواز کو جانا تھا اس سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا مریم نواز جانا چاہ رہی تھی ایچیسن میں، تو ایچیسن میں وہاں پہ نعرے بازی ہو گئی تھی اور صورتحال کیسی بن گئی تھی، اور یعنی پورے پاکستان کے اندر یہ ایسے ہے، کہیں پہ بھی آپ پلان کر کے چلے جائیں تو یہ دھاندلی زدہ حکومت کو جیسے لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں وہ تو سب جانتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ تو مریم نواز نے زبردستی لیا ہوا ہے فارم 47 کے اوپر، 100 کے قریب ان کا جو ایم پی ہے وہ نیچے سے نکل جاتا ہے اگر تھوڑا سا بھی فارم 45 کے مطابق فیصلہ ہو جائے تو ایسی حکومت جس کو لوگوں نے بنایا ہی نہیں، ایسی حکومت جس کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا، جس کو لوگ تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ منہ اٹھا کے اگر چلے جائیں مختلف علاقوں میں اور جا کر اپنی مشہوری کے لیے وہاں پہ ویڈیوز بنوائیں، آڈیوز بنوائیں، تو لوگ تو رد عمل دیں گے نا۔ تو وہ بچوں نے، ٹیچرز نے جو رد عمل دیا اس کے اوپر اب بہت سیکھ بات ہے۔ اب یہ بات ہم نے نہیں کی، یہ بات کسی پاکستان تحریک انصاف کے بندے نے بھی نہیں کی، پاکستان کے میڈیا نے بھی نہیں کی، ہم لوگوں نے بھی نہیں کی، نہ کسی نے سوشل میڈیا پہ پھیلائی۔ یہ بات خود مریم نواز کی ٹیم کے اندر سے باہر آئی کہ ایکچولی بڑی بےزتی ہوئی ایچیسن کے معاملے میں، تو یہ وہ بدلہ ہے بظاہر جو لیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو پرنسپل ہے ان کے اوپر یہ بھی ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے کہ یہ پرنسپل اور ان کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ بھی عمران خان کو پسند کرتے ہیں، تو بھئی پاکستان کا 70-80% جو ہے طبقہ عوام کا وہ عمران خان کو اگر پسند کرتا ہے، میں آج کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، کل کو میں نہیں جانتا، ایک وقت تھا نواز شریف کو بھی لوگ پسند کرتے تھے، پھر نواز شریف نے اتنی ڈیلیں کی کہ وہ ڈیلر ہی بن کے رہ گئے، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے ان کے اشتہارات چھاپے گئے اخبارات میں، اور 2 دن بعد جو ہے ان کو پتا چلا کہ وہ تو اپنی دونوں سیٹیں ہار گئے ہیں، اور پھر اب مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب، اور ملک سے باہر جانے کا بھی ان کا ارادہ ہے، میرے خیال میں آخری اشرے میں نکل جائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے اصلی ملک چلے جائیں گے جہاں برطانیہ ہے، پھر وہاں پہ شیعان علی جانے اور نواز شریف جانے، جو تماشا پہلے ہم دیکھ رہے ہیں اتنے عرصے سے، وہی تماشا دوبارہ لندن میں لگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ خود ہی انہوں نے بتا دیا کہ ایکچولی غصہ تھا کیا، کہ کہیں ایچیسن کی انتظامیہ پہ غصہ تھا اور اس معاملے میں نکالنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اتنا تنگ کیا گیا پرنسپل کو کہ پرنسپل نے بیچارے نے ریزائن کر دیا۔ ایک تو کہانی یہ ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ احد چیمہ کے جو شہباز شریف کے بہت قریبی آدمی ہیں، ان کے اثاثوں کے بارے میں بڑی ڈیٹیلز صحافی نکال کر لائے ہیں۔ رائے ثاقب نے تو ایک پوری کی پوری تفصیل جو ہے وہ کئی منٹوں تک پڑھ کے سنائی کہ کہاں کہاں پہ جناب کے کیا کیا اثاثے ہیں، یعنی ایک بیوروکریٹ کے اتنے اثاثے کیسے بن گئے۔ یہ لاہور شہر کا ایک نارمل آدمی تھا اور اتنے زیادہ اثاثے کہ کسی سیاستدان کے بھی کم آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو وہ جو بے شمار اثاثے اور کاروبار پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بن گئے ہیں، جن اثاثوں کو نہ بتانے کی قیمت انہوں نے یہ چکائی تھی کہ وہ وزارت تک چھوڑ دی تھی نگران حکومت میں، تو یہ وہ چیمہ صاحب ہیں جو اپنے بچوں کی فیس معافی کروانا چاہ رہے ہیں۔ حد ہو گئی ہے کہ ان کو مفت میں کچھ بھی ملے تو یہ ڈکار جائیں گے، یعنی کم سے کم یہاں پہ تو ان کو احساس کرنا چاہیے تھا کہ میرے پاس اربوں روپیہ ہے، میں اپنے بچوں کی لاکھوں روپے کی فیس کیوں نہیں ادا کر سکتا؟ میں ادا کر سکتا ہوں، جتنے اثاثے بتائیں یہ تو پورے ایچیسن کی فیسیں ادا کر سکتے ہیں اور لمبے عرصے تک سارے بچوں کی فیسیں دے سکتے ہیں، تو اپنے 2 بچوں کی دینے میں ان کو تکلیف ہو رہی تھی۔ بہرحال اب شک اسی طرف جا رہا ہے کہ شاید ایچیسن کی انتظامیہ سے بدلہ لیا گیا مریم نواز صاحبہ کی اس بے عزتی کا، جہاں ایچیسن کی انتظامیہ اور سٹوڈنٹس نے مریم نواز کے متوقع دورے کے موقع کے اوپر جو رویہ اپنایا انہوں نے یعنی اب مریم نواز کہیں بھی چلی جائیں، اب PSL کے میچز ہو رہے تھے، کسی دن لے جاتے ان کو وہاں یہ سن لیتی کہ نوجوان ان کی عزت کیا کر رہے ہیں۔ کہیں پہ بھی لے جائیں، آپ کسی بھی اوپن جگہ پہ لے جائیں، اچانک لے جائیں جہاں پہ پاکستان کے عام لوگ موجود ہوں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے۔ قبولیت نہیں ہے، عوام کے اندر ان کی کوئی سے نہیں ہے، ہر جگہ پہ پہلے اپنے بندے پہنچانے پڑتے ہیں، ہر جگہ پہ پہلے اپنے لوگوں کو پہنچانا پڑتا ہے، اور ان کو پہنچانے کے بعد پھر یہ وہاں پہ تشریف لے کر جاتے ہیں۔ تو اس طرح پلان کر کے تو انہوں نے ٹائم گزارنا ہے، جتنا ٹائم ان کا ہے اتنا یہ ایسے گزار دیں۔ دوسری